Please silent. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. آج کی یہ مختصر اور پروقار تقریب اس مقصد کے لیے منعقد کی گئی ہے کہ ہمارے انتہائی محترم، ہمارے عزیز، ہمارے برخوردار جناب آغاز خان گنڈپور جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز وہ اپنے صوبائی حلقے سے جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم اس کو اپنے لیے ایک نیک فال سمجھتے ہیں، صرف جماعت کے لیے نہیں، اس علاقے کے لیے، اس وسیب کے لیے، اس پسماندہ خطے کے لیے، کہ ہم مل کر اس پسماندہ علاقے کو رو بترقی کریں، اس کو آگے بڑھائیں اور اپنی توانائیاں اس مقصد کے لیے مجتمع کریں. میں ان کو دعوت دیتا ہوں، وہ آپ کے سامنے کچھ اپنے ارشادات فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آغاز گنڈپور یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، اور مولانا صاحب اور ہمارا تعلق آج کا نہیں ہے، میرے دادا پردادا کے ٹائم سے آ رہا ہے، اور ہم نے الیکشن ساتھ بھی لڑے ہیں، اتحاد میں بھی لڑے ہیں. پر اس بار میں نے اور میرے خاندان نے فیصلہ کیا ہے کہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور جس طرح کا مولانا صاحب امن و امان کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے علاقے میں امن و امان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میں نے حالات کو دیکھتے ہوئے میرے خاندان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اور مولانا صاحب ایک ہی خاندان ہیں پہلے بھی، اور اب ہم اسے ایک حتمی شکل دینا چاہتے ہیں کہ یہ میری جو شمولیت ہے ان کی پارٹی میں انشاءاللہ یہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. اور انہوں نے مجھے ہر مشکل، ہمارے خاندان کو ہر مشکل ٹائم میں ہمیں جو ہے نا انہوں نے سہارا دیا ہے، اور اپنے بچوں کی طرح انہوں نے مجھے ٹریٹ کیا ہے. یا میرے والد صاحب سے اکرام خانون کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا، میرے دادا مفتی صاحب کے ساتھ، مولانا صاحب کے والد صاحب ان کے ساتھ منسٹر بھی رہے تھے، اور ہمارا تعلق آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے. اور انشاءاللہ پی کے 115 پہ میں یہ سیٹ ان کو انشاءاللہ گفٹ کر کے دوں گا، اور انشاءاللہ میری اپنی پوری کوشش ہوگی کہ میں اچھے سے اچھا رزلٹ دوں، اور انشاءاللہ مولانا صاحب کی دعائیں اور سپورٹ ہمارے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ اس بار ہم ڈی خان نہیں بلکہ پورا صوبہ خیبر پختونخوا کلین سویپ کریں گے انشاءاللہ. میرے خیال میں ٹوپی ذرا دے دیں تاکہ ہاں بس ٹھیک. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آپ بھی ڈال دینا. تحسین خان ویسا کہنا، تحسین خان ٹوپے تو پور سر کرا جا. تحسین خان جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مہربانی مہربانی. اوہ السلام علیکم. آغاز خان مبارک دسر اوریدا جھنڈا دا ټوپۍ انشاءالله بختوره ده در باندې کده الله انشاءاللہ انشاءاللہ. راجی منصور راجی 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 بیا کو شدی شے الله مخکره اور مبارک ہو آپ کو، بہت زیادہ بہت مبارک ہو آپ کو. جوڑ شے تکڑے جی نیچه خیال
تو اب آپ فرمائیں، جو کہلوانا چاہیں کہلوا دیں آج. مولانا صاحب، ایک تو کل جو ایک واقعہ ہوا نا خوشگوار، اس میں تو وضاحت تو آ گئی ہے، تو یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ اس کا بار بار کہہ بھی رہے ہیں کہ اس طرح کے حالات ہیں کہ آپ کے لیے. دیکھیے، وضاحت تو بالکل آ گئی ہے، اور میں خود تو نہیں تھا اس موقع تو گھر پہ تھا، لیکن بہرحال گولیاں لگی ہیں گاڑیوں کو. تو یہ واقعہ اس سے تعلق نہیں ہے کہ میں تھا اس میں نہیں تھا، میں محفوظ رہا وغیرہ وغیرہ. یہ امن و امان کے حوالے سے سوالات اٹھا رہا ہے، اور ہم جو ایک زمانے سے مسلسل یعنی پریس کانفرنسوں میں، اجتماعات میں بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا ہو، صوبہ بلوچستان ہو، یہ دونوں انتہائی متاثر ہیں جی. اور یہاں تو ایک تسلسل ہے، یعنی چند مہینے پہلے آپ نے دیکھا باجوڑ میں ہمارے ایک ہی اجتماع میں 73 ساتھی شہید ہو گئے، اور اس کے بعد مسلسل وہ سلسلہ اب 80 تک پہنچ گئے ہیں. اس طرح دوسرے قبائلی علاقوں میں بھی، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، ٹانک میں. آپ جانتے ہیں ہمارے محمود خان بٹنی کے بھائی جو میئر ہیں ٹانک کے، پچھلے سال بھی دورے پہ نکلے تو ان پر حملہ ہوا، اس سال بھی دورے پہ نکلے تو ان پر حملہ ہوا. تو اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے بچایا ان کو. لیکن اس حالت میں آپ بتائیں کہ ہم کمپین کیسے چلائیں، اور اتنی بڑی سیکورٹی اپنے ساتھ لے کر جو ہم چلیں گے، ہم تو اس کے عادی نہیں ہیں جی. ہم تو تنہا ایک گاڑی میں سفر کرنے والے لوگ ہیں. تو اس صورتحال میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے بالکل انہوں نے تجزیہ نہیں کیا حالات کا. اور یہ جو ایک لفظ استعمال آج کل نئی اصطلاح کے طور پر کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، یکساں مواقع. اب یکساں مواقع صرف ایک پارٹی کے حوالے سے، یعنی ہم دو صوبوں کے حوالے سے یکساں مواقع نہیں ہوں گے ہمیں. اگر پنجاب میں لوگوں کو پرامن ماحول مل رہا ہے یا سندھ میں لوگوں کو پرامن ماحول مل رہا ہے، تو کیا ہمارے پختونخوا یا ہمارے بلوچستان کے لوگوں کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ ہمیں یکساں مواقع دیں؟ الیکشن کا ہم مطالبہ کرتے ہیں، الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن لازمی ہے، آئین کا تقاضا ہے. اور ہم نے تو تحریک اٹھائی تھی 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کی وجہ سے جی. لیکن الیکشن دیے جائے اور الیکشن کا ماحول بھی دیا جائے. یہ نہیں کہ ہمیں اس طرح چھوڑ دیا جائے کہ ہم صبح سے شام تک سوچتے رہیں. ہم بھی فکر مند ہوں کہ بھئی شام تک گھر واپس آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے. آج میں نے لکی مورت میں دن گزارا ہے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ دن کیسے گزرا ہوگا جی، کس سیکورٹی کے ساتھ گزرا ہوگا جی. اور اس سے جو پبلک کو پریشانیاں ہوتی ہیں، عوام کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں، بازاروں کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں جی، یہ ساری کس قیمت پر آخر کی. لہذا ہم پھر اپنی بات دہرانا چاہتے ہیں کہ جو واقعہ رات کو ہوا ہے یہ بذات خود ایک بدامنی کا واقعہ تو ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے صوبائی اور ضلعی، یہ آپ کو سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتی یا پبلک کو تحفظ؟ حضرت بات یہ ہے کہ سیکورٹی فراہم بھی کرتی ہے. آج بھی سب فل سیکورٹی موجود تھی، سب کچھ موجود تھا. لیکن میں تو ان حالات میں ہوں کہ کس طرح سب کو تو اس طرح نہیں ہوتا نا جی. چلو مجھے تو آپ ایک پارٹی سربراہ کی حیثیت سے ٹریٹ کر لیں، مجھے آپ ہر طرف سے سیکورٹی دے دیں، کہ ہر امیدوار کو تو نہیں ہوتا جی. لیکن اس وقت جس وقت میں نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں، اسی دن رات کو مجھے تھریٹ آیا کہ آپ کو تھریٹ ہے. ایک اور سیاستدان کا بھی اس میں نام تھا جی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت ہمارے لیے بہت ہی فکر مندی کا باعث ہیں، تمام پارٹیوں کے لیے، تمام امیدواروں کے لیے. میں نے تو پیپلز پارٹی کے امیدواروں سے بھی پوچھا ہے کہ آپ کمپین چلا سکتے ہیں؟ کہتے نہیں چلا سکتے. مولانا صاحب، ایسے حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو پائیں گے یا کرنے چاہیے؟ بھئی الیکشن کمیشن غور تو کرے اس بات پر، ہماری درخواست پر غور تو کرے. خود فرما رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب خود کہ 2 صوبوں کے امن کی صورتحال تشویشناک ہے، لیکن
حل کیا ہے؟ میں دعا گو رہوں گا. اب یہ ان کا حل ہے. تو اس طریقے سے نہیں ہوتا. دیکھنے میں ہے کہ آپ کے اس پہ پارٹی اسپیسیفکلی اداروں کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں کہ آپ کو خطرہ ہے. تو ایسے حالات میں الیکشن کا ہونا کیا ممکن ہے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم نہیں سمجھتے کہ الیکشن ہو سکیں گے. الٹا یہ ہوگا کہ اگر موسم کی وجہ سے ہو یا امن و امان کی وجہ سے ہو, ٹرن آؤٹ کم ہو جائے گا. اگر لوگ پولنگ اسٹیشن پر نہیں جائیں گے, یہ دھاندلی کا راستہ کھولتا ہے. جی تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ ہمارے صوبے کے پی میں کوئی مہینے ڈیڑھ مہینے کے لیے الیکشن ملتوی ہو جائے؟ اب یہ تو الیکشن کمیشن ہی سوچ سکتا ہے. ہم تو اپنی آواز پہنچا رہے ہیں. جو رونا دھونا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. باقی ان کی طرف سے ہے کہ وہ ہمارے رونے دھونے کو کیا اہمیت دیتے ہیں. مولانا صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد ملک میں معاشی استحکام آ جائے گا؟ معاشی استحکام ایسا لفظ نہیں ہے کہ آپ ایک جملے سے اس کو حل کر دیں. ہم نے بڑی تقریریں سنی ہیں, ہم آئیں گے 6 مہینے کے اندر ٹھیک کر دیں گے, 3 مہینے کے اندر ٹھیک کر دیں گے. اس طرح نہیں ہے جی. گزشتہ 3.5 سالوں میں 4 سالوں میں جو زمین بوس ہوا ہے, اور جہاں آپ کا سالانہ GDP منفی پہ آ گیا, اس کے بعد آپ دیوالیہ پن کے بالکل دہانے کھڑے ہو گئے جی. اور اگر ہم نے 15-16 مہینوں کے اندر اس کو دیوالیہ سے نکالا ہے ملک کو, لیکن اب پھر دوبارہ اس کنارے پہ پہنچ رہا ہے جی. میں نہیں سمجھتا کہ آج حکومت پاکستان جو اس وقت ہے نگران, وہ جون میں بجٹ دے سکے گا. بہت مشکل ہوگا اس کے لیے جی. تو اس ساری صورتحال کو سنجیدگی سے لینا ہے. ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے عالمی اعتماد بھی بحال کرنا ہوگا. آج عالمی برادری اور پاکستان کے دوست ممالک وہ کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ وہ لوگ آتے ہیں تو پھر ہمارا پاکستان سے ہاتھ اٹھ جائے گا. ہم اپنے پاکستان میں پھر اپنا سرمایہ ضائع کرنے کے لیے نہیں آ رہے جی. تو یہ حقائق ہیں. خدا کے لیے ذرا ان چیزوں کو بھی سوچنا چاہیے ہمیں. اور اگر ریاست مدینہ ہے تو پھر ریاست مدینہ میں تو انصاف ہر ایک کے لیے ہو نا. سب کو حق برابر ملنا چاہیے. یہ کیا مطلب کہ اگر قانون ہے اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں, تو پھر اس میں صرف عمران خان کے مخالفین جو ہیں وہ تو اس کی زد میں آئیں, لیکن وہ قانون کی زد میں نہ آئے, اس کے خلاف قانونی کارروائی بالکل بھی نہ ہو. وہ بالاتر ہیں. اس طرح کے نظریات پیش کرنا, اس طرح قوم کو گمراہ کرنا, اس طرح نوجوان ذہن کو گمراہ کرنا, یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں چلتی ملک کے اندر. اور وہ پاکستان کی بقا کے لیے خطرہ ہے. میں صرف یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی انتظامی معاملات میں کمزور تھا, وہ تو تھا ہی تھا. معیشت تباہ کر دی, ملک کے وجود کو خطرہ ہے جی. اور کشمیر کے 3 حصوں کی بات اس نے کی ہے, پاکستان کی تقسیم کی باتیں اس نے کی ہے, اور یہ ایسے انداز میں کرتا ہے کہ کم از کم ہم جیسا سیاسی کارکن وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کا ایجنڈا ہے. مولانا مولانا صاحب صاحب افغانستان کے حوالے سے یہ سب باتیں چل رہی تھی کہ آپ کا وزٹ ہے کوئی, شاید وہاں پہ آپ وزٹ کر لیں. تو جو امن و امان کے آج کل ان کے ساتھ حالات کچھ ہمارے اچھے نہیں ہیں, بارڈر پہ ٹینشن چل رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر ان چیزوں کا کیا ہوگا؟ یا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہماری کوشش ہے. دعوت ان کی طرف سے آئی ہے, امارت اسلامیہ کی طرف سے باضابطہ ان کے سفیر نے میرے گھر آ کر پہنچائی ہے. اور یہ جو الیکشن کا شیڈول آ گیا, اس کے پھر کاغذات نامزدگی داخل کرنا, سکروٹیاں ہونا, اور ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے, اس کی وجہ سے ظاہر ہے جی کہ ہم نے پارٹی ٹکٹ بھی جاری کرنے تھے, امیدواروں کا تعین بھی کرنا تھا پورے ملک کے لیے. تو یہ مصروفیات ذرا حائل رہی ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں امکان ہے کہ میں افغانستان جاؤں. اور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اسی کے حل کے لیے کہ ہم 2 دوست ملک ہیں, برادر ملک ہیں. ہماری قومیت بھی ایک ہے, ہمارا مذہب بھی ایک ہے, ہماری ثقافت بھی ایک ہے. ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں کہ شاید کوئی دوسرا ملک اتنا قریب نہیں ہوگا. تو پھر ہمارے اندر اعتماد ہونا چاہیے. ہم ایک دوسرے کے استحکام, معاشی استحکام, استقلال, اس کو سامنے رکھیں. افغانستان کا استحکام پاکستان کی ضرورت ہے, اور پاکستان کا استحکام افغانستان کی ضرورت ہے. اس مقصد کے لیے ہم جائیں گے. اور یہ جو دونوں ملکوں کے درمیان بد اعتمادی کی فضائیں پیدا کی جا رہی ہیں, انشاءاللہ اس کو توڑیں گے. ایک طرف پی ٹی آئی کے جو کئی امیدوار تھے ان کو کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے, کیا ایسے حالات میں شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں؟ اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کے مسترد ہوئے ہیں, اختر جان مینگل کے مسترد ہوئے ہیں؟ تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف ان کے؟ جی
ظاہر ہے جی کہ اگر اس کاغذات پہ اعتراض ہے تو میرے کاغذات پر اعتراض تو میرے بھی مسترد ہو جائیں گے. تو یہ جو انواع کاغذات داخل کرتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کرتے کہ بھئی تو ان کے اوپر اتنے واجبات ہیں کہ ایک پہ وہ ثبوت پیش نہیں کر سکتے جی. انواع داخل کیے ہیں انہوں نے. اس طریقے سے مسترد تو پھر ہوں گے. اچھا مولانا صاحب، اس طرح کے حالات میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپین کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، کمپین نہیں کر سکتے، تو کیا آپ الیکشن کی طرف جائیں گے؟ میں تو جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ مجھے وہ ماحول بھی دیا جائے. 1 مہینے کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ اور اگر ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اگر وہ مجھے پرامن ماحول دینا چاہتے ہیں، اس مقصد کے لیے اگر چند دن مؤخر ہو جائے گا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مولانا صاحب، آپ جس طرح سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پہ 22 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، 20 گھنٹے کی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور آپ ایک مؤثر سیاسی ویٹ بھی رکھتے ہیں، تو ڈیرہ اسماعیل خان کا کیا بنے گا؟ میرے خیال میں جب میں الیکشن کے لیے کاغذات داخل نہیں کیے تھے تو تب بھی لوڈ شیڈنگ تھی. جی بالکل تھی، لیکن آپ اب بہت برداشت. ظاہر ہے جی حضرت، میں عرض کروں، یہاں کے لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہم لڑے ہیں. ہم نے یہاں کی بجلی بحال کی، پھر اس کے بعد دوبارہ حالات یہ صورتحال بن گئی کہ شکایتیں اٹھنے لگی ہیں جی. انشاءاللہ العزیز اس بحران سے ہم صرف ڈیرہ اسماعیل خان کو نہیں پورے ملک کو نکالیں گے انشاءاللہ. مولانا صاحب، ڈیرہ اسماعیل خان سے پی ٹی آئی تقریباً الیکشن سے باہر نظر آ رہی ہے، تو آپ کا مقابلہ سابق سینیٹر صاحب سے ہونے جا رہا ہے یا کنڈی برادران سے؟ مجھے نہیں معلوم ابھی تک، مجھے نہیں معلوم. اپنا بنوں ہے کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں. فی الحال تو الیکشن کمیشن مولانا صاحب یہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، یہاں پہ کوئی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے مرکز میں نون لیگ کے ساتھ ہوا ہے یا خان میں جو یہاں کی سیاست ہے اس کے حوالے سے؟ ابھی تک دیکھیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی ضرورت کی بنیاد پر. اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ضرور کریں گے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی صورتحال ضرورت نہیں ہے. جہاں جہاں پر ضرورت ہوگی ہم نے ہر ضلع کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں کسی بھی پارٹی کے ساتھ. مولانا صاحب، سٹی کی سیٹ جو ہے بہت اہمیت کے حامل ہونے لگی ہے، تو آپ لوگوں پیپل پارٹی کی طرف اگر دیکھا جائے یا جمعیت کی طرف سے سٹی کی سیٹ کا ٹکٹ ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا، تو آپ لوگ کن کو دینا چاہیں؟ ابھی دن ہیں، ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں اپنے بھائی ہے. کو تو نہیں دیں گے؟ ہو جائے گا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر، پاٹپور کے حوالے سے کوئی سن رہے تھے کہ احتشام جاوید اکبر صاحب بھی آ رہے ہیں آج، اس حوالے سے کیا پارٹی موقف ہے یا کیا مطلب ان کے ساتھ رابطے؟ انشاءاللہ ہو جائے گا وہ بھی. یا مخدوم برادری کے ساتھ کوئی؟ ہم منتظر ہیں انشاءاللہ، 1-2 دن میں فیصلہ ہو جائے گا اس کے بھی انشاءاللہ. جتنے آپ کے ترقیاتی منصوبے شروع ہیں، بڑے منصوبے ذکر کر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن کے نتائج کی وجہ سے یا کوئی اگر ایسا اپسیٹ ہو جائے تو اس ترقیاتی منصوبوں پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ ترقیاتی منصوبوں پر اثر نہیں پڑے گا، ترقیاتی منصوبے اور بڑھیں گے. ہم نے اپنے اس پسماندہ علاقے کی ترقی کے لیے ایک عہد و پیمان کیا ہے. اس کی مٹی سے ہم نے عہد و پیمان کیا ہے، اور پوری تاریخ ہماری اس بات کی گواہ ہے کہ لوگوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں، انفرادی مسائل بھی ہوتے ہیں، مشکلات بھی ہوتی ہیں، ہم اس کے لیے بھی حاضر رہتے ہیں. لیکن خطے کو ترقی دینا، گمر یونیورسٹی سے لے کر اس سپیک تک، یہ تمام بڑے منصوبے جتنے بھی ہیں، جس میں CRBC بھی آ رہا ہے، جس میں گمرزام بھی آ رہا ہے، جس میں مفتی محمود ہاسپٹل بھی آ رہا ہے، جس میں اور جتنے بھی میگا پروجیکٹ ہمارے علاقے میں اور خطے میں ہیں، وہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس کو روکیں گے نہیں انشاءاللہ العزیز، اور آگے بڑھائیں گے. اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم نے شروعات کی اس 1.5 سال کے عرصے میں. اس سے آگے جب ایک دفعہ اگر مستقل حکومت ہمیں ملتی ہے اور اس میں ہمیں کوئی کردار مضبوط ملتا ہے تو اس میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ، کمی نہیں ہونے دیں گے. تمام آپ کھانا کھائیں گے آپ؟ مہربانی.